السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت 45 to 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 45۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے جو ہے نا ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، تو اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے، اور یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم المرتبہ لڑکا عطا فرمایا ہے، لڑکا عطا فرمائیں گے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمے کے ذریعے سے بغیر باپ کے وجود میں آئیں گے، اور اس کا لقب کیا ہوگا؟ مسیح، اور نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا۔ تو فرشتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی مریم علیہ السلام کو، اور خاص بتایا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرمان کے ذریعے بھی پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک کلمے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک کلمے اور خصوصی فرمان کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی اور عجیب مخلوق بنایا ہے۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ کی جو ہے نا قمیص ہے نا، اس میں پھونک مار دی۔ ٹھیک ہے، کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، پھر جبریل امین آئے سیدنا مریم علیہ السلام کی قمیص میں، جب انہوں نے پھونک ماری تو مقدس فرشتے کی مقدس پھونک سیدنا مریم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جس سے وہ پاک روح یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام روحانی فطرت رکھتے تھے اور روحانی مادے سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یعنی اللہ کی روح کہا گیا ہے۔ اسمہ مسیح ابن عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا رکھا گیا؟ مسیح، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ اندھوں پر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ تو مسیح کا جو لفظ ہے وہ مسح سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے یا زمین پر مساحت کرنے کے ہیں۔ لہٰذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح جو ہے نا اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے، یا اس بنا پر کہ آپ زمین پہ نا ہر وقت سفر بھی کرتے رہتے تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے؟
مقربین میں ہوں گے، بہت مرتبے والے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں جو بہت مرتبے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا، وہ انسانوں کے ظرف کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کس طرح ایک معجزے کا یہودی یعنی بنی اسرائیل انکار کریں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے کس طرح وہ طعنے دیں گے، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طعنے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس لیے پیدائش سے پہلے ہی ان کے بارے میں ہی واضح کر دیا گیا کہ دنیا میں بھی وہ معزز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا مقام پائیں گے، یعنی مقربین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں بھی شامل کیا، جو بڑی شریعتوں کے حامل تھے۔ ان کے پیروکاروں کی کثیر تعداد بھی تھی، جو مشرق سے مغرب میں پھیل گئی، اور مقربین بندوں میں سے ہوگا۔ مقرب لوگوں میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت میں بھی اللہ کے ہاں عزت والے ہوں گے، اور دوسرے انبیاء اور دوسرے رسولوں کی طرح آپ بھی کیا ہے وہ شفاعت کریں گے، جس سے آپ کا بلند مقام جہان والوں کے سامنے ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 2۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو وہ جو لڑکا جب بھی گود میں ہوگا تو وہ بطور معجزہ بات کرے گا، اور نبی ہو کر ادھیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بذریعہ وہی تعلیم ملے گی انہیں لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو دراصل کیا ہے وہ بات کرے گا پگھوڑے میں۔ تو دراصل وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا۔ تو مہد کہتے ہیں پنگھوڑا، یعنی جھولا جسے کہتے ہیں۔ تو جھولے میں جو جھولنے والے بچے ہوتے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تقریباً نیو برن بیبی سے لے کے تقریباً 6-7-8 مہینے کا بچہ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل جیسے ہی وہ پیدا ہوئے ویسے ہی انہوں نے بات کی تھی۔ جب مریم علیہ السلام کو ان کے قوم والے تہمت لگا رہے تھے نا کہ اے مریم تم نے یہ کیا کر دیا، کدھر جا کے غلط کام کر دیا، یہ بیٹا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، کیونکہ انسان کی سوچ نا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کی سوچ معجزے تک جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کہ ابھی دیندار ایک بہت تقوی والی بچی ہے، اور پھر وہ اچانک سے پریگننٹ ہو جائے گی نا، تو پھر ہم یا معاشرہ کیا سوچ رکھتا ہے، وہ کیسا سوچے گا نا، وہ یہی سوچے گا نا کہ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور اس کے بچہ ہو گیا، تو بچہ آخر آیا کہاں سے، اس کا مطلب اس نے غلط کام کیا ہے۔ تو چاہے جتنا تقوی والا ہو انسان، وہ یہی سوچ لے گا نا آخر کار۔ تو سپنے بھی جتنے بھی لوگ تھے اس معاشرے میں، اور اس وقت آپ دیکھیں ماحول ایسا تھا کہ اس وقت زنا عام ہو چکا تھا۔ جب مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہوئے اس وقت کیا تھا، زنا عام ہو گیا تھا، ہر کوئی فساد میں مبتلا تھا، زنا میں فحشہ میں مبتلا تھا، کلچر ایسا تھا، ماحول ایسا تھا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پھر ہو بھی گئے، مریم علیہ السلام کی گود میں آ گئے، تو سارے جو جتنے بھی قوم تھے ان کو بہت برا بھلا کہا اس مریم علیہ السلام کو کہ نا یہ تم کیا غلط کام کرائی، تمہارے باپ تو بہت معزز تھے، تمہارا خاندان تو بہت معزز تھا، لیکن تم نے یہ کیسا کام کر دیا، تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آ گیا، وہ بھی ایسا بچہ نا، ناجائز بچہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو پھر اس طرح سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ انہوں نے بہت چھوٹے پن میں، بالکل نیو برن بیبی، آپ دیکھیے نیو برن بیبی بچہ ہوتا وہ تو سوتا رہتا، اسے کسی چیز کا ہوش ہے، نہ خبر ہے، نہ وہ بات کرتا، نہ کسی سے جواب دے سکتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی ہی حالت میں اپنے قوم کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کلام کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے بات کی تو سارے کے سارے کیا ہوئے، خاموش رہ گئے۔ تو اللہ کے یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے بات کی، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کلام کیا اس طرح سے کہ والدہ کی بھی، کہ جو انہوں نے اس طرح سے جب بات کی تو ان کی والدہ کے اوپر جو الزام لوگوں نے لگائے تھے اس سے وہ بری ذمہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو سب سمجھ گئے یہ عام بچہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک خاص پیغمبر، یہ رسول ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، یعنی کسی کیا پتہ چلتا ہے، ایک یہ معجزہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جو گود میں جو بچے ہیں نا، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ 3 بچوں کے سوا کسی نے نہیں بات کی، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا ہے، اور بس اس بچے نے جریج کی بریت کی اور بول کر اپنے اصلی باپ کا بھی نام بتا دیا۔ تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا، یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا۔ پھر وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی وہ کلام کرے گا، یعنی جوانی میں اور پھر بڑھاپے کے درمیان نا جو ایک عمر ہوتی ہے وہ ادھیڑ عمر کہلاتی ہے۔ تو ادھیڑ عمر میں کلام سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر ان کے اوپر وحی کا نزول ہوگا اور رسالت عطا ہوگی، تو پھر وہ کیا ہوں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائیں گے، وہ کلام کریں گے لوگوں سے۔ اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ جب قرب قیامت کے دور میں نا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تب بھی وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ کیا کریں گے، اسلام کی تب بھی تبلیغ کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں سے مراد وہ نیک ہوں گے جو اللہ کے، وہ ان بندوں میں سے ہوں گے جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ صالح وہ ہوتا ہے جس کے سارے کام پرفیکٹ ہوں، درست ہوں۔ ٹھیک ہے، صالح شخص وہ ہوتا ہے جس کے سارے کام پرفیکٹ ہوں، نہ اللہ کے عبادت میں کمی کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے ہر طرح سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے۔ قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح میں پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں، اسی طرح وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ دراصل مریم علیہ السلام کو نا جب فرشتوں نے خوشخبری دی بیٹے کی تو ان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مریم علیہ السلام کو بذریعہ وحی نا اور فرشتوں کے ذریعے سے بتایا گیا، یعنی کہ جب مریم علیہ السلام کو بذریعہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ بشارت ملی کہ مریم علیہ السلام کو بیٹا ہونے والا ہے، تو مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میرے یہاں لڑکا یا بچہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میرا نہ تو کوئی شوہر، نہ ہی میری شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی شخص نے آج تک چھوا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ کی طرف سے جواب دیا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے جو بغیر کسی مرد کے ملنے سے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ تو جب مریم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کیسے دے سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیسے اولاد دے گا، اور یہ دراصل ان کا جو کلمہ تھا انہیں نے حیرت ہو گئی تھی، مارے تعجب کے پوچھا، تعجب کے طور پر پوچھا، نہ کہ انہوں نے شک کرتے ہوئے پوچھا۔ نا ایک عورت ہے اور وہ یہ جان رہی ہے کہ جب مرد عورت ملتے ہیں تب بچہ ہوتا ہے نا، وہ ان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ میری تو مطلب نہ شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی نے چھوا، تو بچہ کیسے ہوگا، تو حیرت اور تعجب کے مارے ان کا یہ سوال تھا، نہ کہ اللہ کی وحدانیت پر شک کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسا ہی فیصلے کرتے ہیں کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے بھی وہ تمہیں بیٹا عطا کر دے گا۔ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی شے عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی شے اسے عاجز ہی نہیں کر سکتی ہے۔
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ بس ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے وہ کام. اور جیسے مثال ہے نا سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں بھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی میں سے بنایا، پھر اسے فرمایا کہ ہو جا، تو وہ سو ہو گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بہت چٹکی بچانے کا بھی دیر ہے، کیونکہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی بہت بڑا سا اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا. کیا کام تھا؟ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا نا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی اللہ کو، اور پھر یہ کیا پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو جاتے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا فرما دیا ایک مٹی کے پتلا بنا کر کے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس سے کائنات کی ابتدا کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح نا کائنات کن ہو جا سے وجود میں آ گئی، تو کیا کوئی انسان اس طرح سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے؟ تو کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دل کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے. اس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اس سے انسان کو اپنے اوپر تعجب ہونے لگتا ہے کہ اتنی سادہ سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے گہوارے میں کلام کرنے سے تخلیق پر اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس بات سے کہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ ہو جا، تو وہ تخلیق پر اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مادی اسباب کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش سے تخلیق پر اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی نہیں ہے، بالکل معمولی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری تمام دنیا کو صرف ایک کلمے سے کہا، بنا دیا، کن اور فیکون، اور ساری دنیا وجود میں آ گئی، ساری کائنات وجود میں آ گئی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر ماں باپ کے یا بغیر ماں کے یا بغیر باپ کے کسی کو دنیا میں لے آئیں. یہ بالکل آسان ہے اللہ کے لیے، بالکل آسان. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 48. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل اسے سکھائے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے تعلیم دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا علم دیا کہ تورات اور تمام کتاب انہیں بغیر پڑھی آتی تھی، ان کو یاد تھی. یہ سب کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو ہے تورات کا بھی علم دیا اور پھر انجیل کا بھی علم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکمت سکھائی تھی. حکمت سے مراد شریعت کا علم اور ہر چیز اس کے مناسب مقام پر رکھنے کا علم ہے. حکمت سے مراد ایسا نافع علم ہے جو انسان کو احکامات کی سمجھ اور شریعت کی راز سکھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ احسانات بیان فرمائے ہیں کہ انہیں لکھنا سکھایا اور علم حکمت سے نوازا. اور حکمت سے مراد دراصل کیا ہے؟ تفقہ فی الدین ہے، یعنی کہ دین کی سمجھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام جو ہے چیزیں عطا فرمائی تھی، حکمت، علم، تورات اور انجیل کا بھی علم. آیت دیکھیں، آیت 49. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور وہ بنی اسرائیل کی جانب
رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو بھی اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے، نشانی ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو رسولاً الی بنی اسرائیل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خبر دی کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، وہ بنی اسرائیل کی طرف کیا ہوں گے، رسول ہوں گے، بحیثیت وہ رسول آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اب یہاں سے کون کلام کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انی قد جئتکم، یہاں سے اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات فرما رہے ہیں کہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھتے ہو چھپا کے یا کھاتے پیتے ہو، اور تم جو ذخیرہ کرتے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے تھے؟ معجزات دیے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ یہ معجزہ لائے تھے۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے لیے نشانیاں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے، تو یہ معجزات کس کے لیے نشانیاں بنتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، اور وہ ہر معجزے میں اپنے رب کی قدرت کو پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے معجزات عطا فرمائے تاکہ یہ ان کی جو رسالت ہے وہ ثابت ہو جائے، وہ واقعی میں اللہ کے بھیجے ہوئے ہی رسول ہے۔ اور بِإِذْنِ اللہ جب وہ کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نا، اپنی مرضی سے، اپنے پاور سے، اپنے قدرت سے نہیں کرتا، میں سب کچھ جو کرتا ہوں یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر نا یہ معجزہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کی بھی یہاں پہ نفی ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ بندے ہیں، نہ کہ وہ کیا ہے؟ الہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے معجزات دی اپنے انبیاء کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے، اس زمانے میں جو چل رہا ہوتا تھا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، جادوگروں کا بہت زور تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام کے تمام جادوگر کیا ہو گئے؟ حیرت زدہ ہو گئے، ان کے جادو بھی کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، ان کی عقل بالکل عاجز ہو گئی، اور آخر کار جو وہ خود پھر وہ جادوگر بھی وہ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، یہاں تک کہ ان پر سولی پہ ان کو چڑھا بھی دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا دراصل طب کا بہت زور تھا، سائنس اور طب کا بہت زور تھا، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے بڑے سے بڑے اس وقت کے سائنسدان، میڈیکل، وید اور حکیم، سب کے سب کا جو میڈیکل ہے، میڈیسنس ہے، سب فیل ہو گئی، سب عاجز ہو گئے۔
اور تاکہ وہ جان جائے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ معجزہ ہے، نہ کہ یہ جادو۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا، وہ جو زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس وقت فصیح یعنی فصاحت اور بلاغت اور شاعروں کا ادب کا اس وقت ڈنکا بجتا تھا، اعلیٰ اور اول قسم کے وہ عربک بولتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام فصحا اور بلاغہ کی جو گردنیں ہیں وہ ختم کر دی، اور وہ بار بار چیلنج سننے کے باوجود بھی اس جیسی 10 صورتیں تو کیا ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا پائے اور ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا جو کلام ہے وہ مخلوق کے کلام سے بالکل مثال ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ معجزے دیے کہ دیکھیں آپ، کوئی بھی آج بڑے سے بڑی، آج اتنے 100 سال گزر گئے، تقریباً نا 2000 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 2000 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کیا آج اتنی ترقی ہوئی کہ کوئی انسان مردوں میں جان ڈال دے وہ زندہ ہو جائے، پیدائشی کوئی اندھا ہے اس کی آنکھیں آ جائے، یا برس اور کوڑی والا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا کوئی کسی کے گھروں میں جو رکھا ہے وہ کوئی بتا لے کہ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دیا تھا۔ یہ معجزات تھے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 50۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الرَّحْمَةِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی الگ جو ہے مشکل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی مشکل دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو شریعت موسوی کی ہی جو ہے تائید اور تصدیق کرنے والے تھے، اور بنی اسرائیل کو اقامت تورات کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تورات میں بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر جو ہے نا حرام کر دی گئی تھی، تو عیسیٰ ابن مریم کیا کرنے آئے تھے؟ اس کو حلال کرنے آئے تھے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ انجیل کی شریعت میں آسانی اور نرمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات میں سے جو بعض حرام چیزیں تھیں نا، جو سزا کے طور پر بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی، ان کو حلال کر دیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے اونٹ اور گوشت کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو حلال کر دیا تھا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ وہ جو نشانی جو معجزات دیے تھے نا، پرندوں کو مٹی سے پرندوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اور اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، اور گھروں میں کیا ہے کیا ذخیرے ہیں اس کے بارے میں خبر دینا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ نشانی تھی، اللہ کی طرف سے آیات تھے، معجزات تھے، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، جان جائیں یہ واقعی میں سچے رسول ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، چنانچہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت میں ہی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ آیت 51، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا
بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بہت خوبصورت کلام ہے، بہت پیارا سا یہ انداز ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ وہ اللہ نہیں تھے، نعوذ باللہ، نہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ اور معاذ اللہ نہ ہی وہ اللہ کے ساتھ شریک تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے توحید الوہیت کی دعوت دی، اور جیسا کہ دیگر تمام انبیاء کی جو دعوت توحید ہی تھی نا، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے توحید کی دعوت لائے، اور پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے سامنے دعوت توحید پیش کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے توحید الوہیت کی دعوت دی۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، فاعبدوہ یعنی اللہ کی عبادت کرو، یعنی جس طرح اس کو ہم رب مانتے ہیں نا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اسی طرح اس کی عبادت بھی کرو، اس سے اس کی محبت، یعنی اس سے محبت بھی رکھو، اس سے امید بھی باندھو، اس پر یقین بھی رکھو، اور اسی سے صرف دعائیں کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی جس طرح اس کو رب، خالق، رازق مانتے ہو، اسی طرح صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کو معبود مانو، اس سے محبت رکھو، اسی سے امید باندھو، اسی پر اعتماد کرو، اسی پر توکل کرو، اسی سے صرف اسی سے مانگو، اسی سے دعائیں کرو۔ فاعبدوہ، فاعبدو سے یہاں پر عیسائیوں کے جو عقیدہ ہے اس کی تردید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو بناتے تھے، جو عیسائی تھے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود اقرار کیا کہ وہ میرا رب ہے اور وہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، پس کیا کرو؟ عبادت کرو اس کی، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ، یعنی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، رسول کی فرما برداری کا، یہی راستہ جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ آیت 52، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ بھی کیا ہوں گواہ ہو جائے، یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح جب معلوم ہو چکا تھا کہ کیا ہے کہ یہود اور ان کے علماء جو ہے نا دلائل کے میدان میں مات کھا کر اب کیا کریں گے، ان کی زندگی کے اب دشمن ہو چکے ہیں، اور اس کا کام کے لیے سازشیں، یعنی کہ تبلیغ کے دین کے کام کے لیے وہ سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی تھی کہ دین کی پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے وہ کام نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ کام رکنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دین کے کام کیا ہے، ایک آدمی سے نہیں ہوتا، سب سے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو کچھ محسوس ہو گیا تھا کہ واقعی میں اگر مجھے ہٹا دیا گیا، مجھے ختم کر دیا گیا تو میرے بعد کیا ہوگا۔ تو ہمیشہ جو دین کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی یہی فکر ہوتی کہ میرے بعد کیا ہوگا، تو ان کو بھی یہ فکر ہوئی کہ اگر مجھے انہوں نے ہٹا دیا راستے سے یا میرے خلاف کچھ سازشیں کی تو میرے بعد کیا ہوگا اس دین کا، اللہ کے دین کا۔ تو انہوں نے کہا کہ من انصار اللہ، کون ہے میرا مددگار۔ تو دین کی اشاعت یعنی دین کو پھیلانے کے لیے اس کی تبلیغ جو ہے نا یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیروکارز یعنی کہ جو فالوورز ہوتے ہیں نا، پیروی کرنے والے ہوتے ہیں نا، حواریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس سلسلے میں میرا مدد کرے، تو قوم کے اکثر لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور البتہ چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے کفر محسوس کیا، احس یعنی کیا ہوا، ان کو محسوس ہو گیا کہ واقعی میں یہ لوگ کیا ہے، اب کفر کرنے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں میری بات۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا کہ یہودی ان کی اطاعت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں۔ تو
قال من انصار اللہ، یعنی کہا کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا مددگار، تو کون ہے جو دین کی دعوت اور اس کی مدد کے لیے میرے ساتھ کیا کرے، تعاون کرے گا، کون ہے جو انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے اور اس سلسلے میں میرا مددگار ہو تاکہ میں اس فریضے کو اچھی طرح سے ادا کر سکوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ویسا ہی تھا جیسے اللہ کا رسول کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ویسا ہی تھا جیسے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل موسم میں حج فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ جب ہجرت نہیں ہوئی اس سے پہلے کا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری نصرت کرتا ہے تاکہ میں ابھی اپنے رب کی رسالت کو پہنچا دوں اور اس کے لیے جنت کا بدلہ ہے، کیونکہ قریش کلام میں باری تعالیٰ کی تبلیغ میں رکاوٹ بنتے تھے، یعنی کہ اللہ کے پیغامات قریش نہیں پہنچانے دیتے تھے۔ پھر آپ کو انصار مل گئے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مل گئے، انہوں نے آپ کو پناہ دی، آپ کی جان مال کی سی مدد بھی کی، اور جو ہے نا مگر آپ کے حواری جو خاص جو ہوتے ہیں صرف انصار ہی نہیں تھے، مہاجرین بھی تھے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ خندق کے جو موقع تھا، جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم بنی قریظہ کی جو خبر کون لائے گا؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا قوم بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی پوچھا کہ قوم بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے ایک حواری ہوتے ہیں، میرا جو حواری ہے نا وہ زبیر ہے، زبیر بن عوام ہے۔ اتنا خوش ہو گئے تھے زبیر بن عوام سے کہ زبیر بن عوام کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار، تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، حواری کا جو مفہوم وہی ہے جو انصاری کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور دین کے مددگار، اس کا میننگ ہوتا ہے۔ حواری کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انصار، اور اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے جو نبی کے مددگار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیے کہ یقیناً ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ تو دین کی دعوت دینے والے کا معاملہ کسی انسان سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ دین کی دعوت دے کر تو اجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے حواریوں نے اللہ کی مدد پر اللہ کو گواہ ٹھہرایا۔ دعوت دینے والے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے اور یہ کہ اس دین میں انسانوں کے لیے بھی بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی دین کا کام کر رہے ہوتے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 53۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے۔ تو حواریوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ نے نازل کیا ہے۔ انصار اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور پھر حواریوں نے کیا کہا؟ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے۔ حواریوں نے انصار اللہ بننے کے لیے رسول کی اتباع کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، اور ہم کسی خود ساختہ طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ رسول کے طریقے کے ہم فالوور ہیں۔ پھر حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی توحید، رسالت اور وحی پر ایمان لاتے ہیں،
اور اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ گواہی دینے والوں میں لکھ دے، فاکتبنا مع الشاہدین، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں نا ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار، انبیاءوں کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل، اور جو عبادت ان پر واجب ہے نا اس کو وہ ادا کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت 54، وَمَكَرُوا اللَّهَ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے جو خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نا خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے۔ وَمَكَرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، تو اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اس سے مراد کون ہے؟ جو بنی اسرائیل ہیں۔ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان پر الزام لگائے، ٹھیک ہے۔ یہود کے جو علماء تھے نا، اس وقت کے جو بادشاہ کو انہوں نے بہکایا کہ یہ شخص کیا ہے؟ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ناجائز ہے، یعنی کہ بنا باپ کے پیدا ہو گئے، اس طرح سے ان پہ الزام لگایا، اور تورات کے احکامات کو یہ بدلنا چاہتے ہیں، یہ سب الزام اور تہمت لگائی۔ اور پھر جو بادشاہ تھا نا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کچھ آدمی مقرر کر دیے، تو انہوں نے جو ہے نا ایک مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو قید بنا لیا تھا، قیدی کر لیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وَمَكَرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا تمام جتنے بھی جو تدبیر کرنے والے ان سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، جو انہی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے ہم نے سولی پر چڑھا دیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کو سولی چڑھایا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ پھر سے آئیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے پلاننگ کی تھی سولی پر چڑھانے کی، تو اس درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی دوسرے ہم شکل کو لے آئے، یا تو وہ شخص ان حواریوں میں سے ایک شخص تھا۔ تو اس میں مفسرین کی تھوڑے سے دو رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے ہم شکل جس کو سولی پر چڑھایا گیا، وہ حواری میں سے ایک حواری تھا، جو رسول کا جو حواری ہوتا ہے، یا پھر یہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک شخص تھا جس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں اپنی زندگی کی، لیکن دراصل سب سے جو بڑے پلانر ہیں نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر کام کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگیوں کے پورے دن کے جو پلاننگ کرتے ہیں نا، آپ دیکھیے، لیکن ہم سوچتے کچھ ہے اور شام تک کی ہوتا ہی کچھ اور ہے۔ ایسی ہم نے اپنی زندگی کا سال کا سوچا کچھ اور ہے اور ہوتا ہی کچھ اور ہے۔ تو دراصل ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اسی لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ مجھے نا اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرت، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کے لیے جو عافیت ہے نا، میں اس کا آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ مجھے عافیت عطا فرما۔ تو بیسٹ دعا ہے، پڑھا کریں آپ لوگ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑے پلانر ہے انسانوں کی زندگیوں کے، اور وہی سب سے بڑے تدبیر کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے جو دشمن ہیں وہ دین کا اور اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور چالے تو بہت چلتے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے، لیکن اللہ کا دین نہ کوئی بجھا سکتا ہے، نہ کوئی بجھا سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔